बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने दूसरे सबक का आगाज कर रखा है। आज हम उसे तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे और सबक का उन्वान है नात, जो कि एक नज्म है और आप बखूबी वाकिफ हैं कि नात किस नज्म को कहते हैं। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। नज़्म नसर को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकें। और उसके अलावा आज आप सीखेंगे इंशाअल्लाह कि सब या नज़्म नसर, जिसमें दोनों शामिल हो सकते हैं, पढ़कर उसके मतन से मुतल्लिक सवालात के जवाबात लिख सकें। दो चीज़ें आपने सीखनी है पढ़ने और लिखने की झैल में कि आपको किसी चीज़ को, खा वो नज़्म हो या नसर हो, उसको अच्छे से अदा करना, उसके तयशुदा असूलों के मुताबिक उसको अदा करना, पढ़ना आ जाए, और आपको जो मखसूस मतन दिया जाए उसके सवालात के जवाबात लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है कि अबू जाफर मंसूर बादशाह मस्जिद नबवी में हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक मसले के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। उस दौरान में उसकी आवाज़ कुछ बुलंद हुई तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे फरमाया, ए मुसलमानों के अमीर, इस मस्जिद में आवाज़ बुलंद ना कर, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जमात को अदब सिखाया और फरमाया, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर और बरकत लेकर इस दुनिया में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल और तरीके सिखाए। उसी की मुनासबत से एक बात है, हम चूंकि नात में पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपकी आयत तैयबा से हम क्या सीख सकते हैं या हमें क्या तरीके सिखाए। तो उन्हीं में से एक बात है बात करने का अंदाज, हमारा लबो लहजा। आपने देखा है कि आप जब अपनी किताब पढ़ें उसमें भी खास तौर पर आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है कि आपको अगर बात करनी है तो आपका अंदाज, आपके अल्फाज का चुनाव, आपका रद्द अमल किस तरह होना चाहिए। यही चीज़ कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि आप अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो, यानी लहजा धीमा रखो, अल्फाज का चुनाव मुनासिब रखो, नर्म रखो, लहजे में सख्ती ना लाओ। तो प्यारे बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में इन हिदायत को, इन बातों पर अमल करें ताकि हम दोनों जहान में फलाह पाएं, बेहतरी पाएं। हम पहले दोहराई करेंगे और दोहराई में हमारे पास जो है, किसी जानदार को अजियत मत दे, हमारे मुल्क के सिपाही बहादुर हैं, इस्लामाबाद का मौसम बहुत सुहाना है। अब आप देखें यहाँ पे अजियत, बहादुर और सुहाना, इनके नीचे एक लकीर लगाई गई, यानी आपने इन जुमलों में से जो अल्फाज जिनके नीचे लकीर लगाई गई है, जो खत कशीदा हैं, उन पर गौर करना है। अगर आपको याद हो तो कल हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी अल्फाज को मानी के लिहाज से उनके मुतरादिफ समझना। तो आप जल्दी से मेरे साथ दोहराई करें, मुझे बताएं कि अगर मैं आपको अजियत कहूँ, किसी जानदार को अजियत मत दें, तो अजियत का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा जो इस जुमले की मुनासबत से भी बेहतरीन लगे। किसी जानदार को तकलीफ मत दें, बिल्कुल सही। इसी तरह आप बाकी जुमले और मजीद जो आपकी मौलिमा आपसे पूछेंगी मुतरादिफ की झैल में दोहराई करते हुए, वो उनको बताएं। वीडियो को रोकिए, पहले दोहराई कीजिए, फिर हम अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज करेंगे। जी, तो यकीनन आपने अपने पिछले हासिल ताल्लुम की दोहराई कर ली होगी। आपके लिए अहम मालूमात। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा को तैयबा कहते हैं? मदीना मुनव्वरा को मदीना तैयबा भी कहते हैं, तैयबा कहते हैं। और इस्लाम से कबल उसका नाम यसरिब था। इस्लाम से कबल मदीना मुनव्वरा का क्या नाम था? यसरिब था। आप इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनको ज़हन नशीन किया करें। हमारी नात में शामिल जो ख़ास अल्फाज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पयाम, आप इस नात में पढ़ेंगे लफ्ज़ पयाम। क्या पढ़ेंगे? पयाम। रस्म बद, अगला लफ्ज़ है रस्म बद, बुरी रस्म। बिद्दत, अगला लफ्ज़ है बिद्दत। फिर है पिदर, एक लफ्ज़ है पिदर। आप जब पढ़ेंगे तो मैं आपको मज़ीद इसकी तफसील बताऊंगी कि ये लफ्ज़ फ़ारसी का लफ्ज़ है। चूँकि हमारी ज़बान
مختلف زبانوں کے الفاظ سے مل کر بنی ہے. تو پدر کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ فارسی سے اردو میں آیا. اگلا لفظ ہے روح الامین. کیا لفظ ہے؟ روح الامین. پھر آپ کے پاس بحر اعظم. اگلا لفظ ہے بحر اعظم. پیارے بچوں یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً جو نعت ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں جس کا آغاز کرنے لگے اس میں پڑھیں گے. نعت کے پہلے 3 اشعار کچھ اس طرح سے ہیں. شاباش. سب سے پہلے آپ اپنی کتابیں کھولیں, اپنے ہاتھ میں یا اپنے سامنے میز پر رکھیں اور میں پڑھوں گی تو آپ ساتھ ساتھ غور کریں انگلی رکھ کر کہ میں کون سا شعر پڑھ رہی ہوں, اس میں الفاظ کا تلفظ کیا ہے اور ان کی ادا کرنے کا انداز کیا ہوگا. جی سب سے پہلے سارے عالم کی زینت. سارے عالم کی زینت ہے وہ رحمت ہی رحمت. سارے عالم کی زینت ہے وہ رحمت ہی رحمت. ان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی. ان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی. ان پہ نعمت ختم ہوئی, ان پہ نبوت ختم ہوئی. صدق و امانت کی پہچان, رحم و سخاوت کی پہچان. صدق و امانت کی پہچان, رحم و سخاوت کی پہچان. اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح سے عالم, دنیا, سارے عالم, دنیا. زینت, خوبصورتی, زینت, خوبصورتی. نعمت, آپ سب واقف ہیں, نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں, نعمتیں. نبوت, نبیوں کا سلسلہ, نبیوں کا سلسلہ. ٹھیک ہے. صدق, سچائی, صدق, سچائی. سخاوت, سخی ہونا, عطا کرنا. پیارے بچوں آپ پہلے ان 3 اشعار کی پڑھائی اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر کریں. پڑھنی ہم نے نظم کا کچھ اور حصہ بھی ہے لیکن پہلے آپ ان کی پڑھائی کر لیں, پھر ہم پہلے اس کی تفہیم کریں گے, وضاحت کریں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے. تو شاباش ویڈیو کو روکیے اور اس کو پڑھیں. یقیناً آپ نے نعت کا پہلا حصہ صرف پڑھائی والا اس کو درست تلفظ کے ساتھ اور لے اور روانی کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا. میں آپ کو اس کو سمجھا دیتی ہوں, آپ کے لیے اس کی تفہیم کر دیتی ہوں. سارے عالم کی زینت ہے وہ رحمت ہی رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن کے لیے یہ نعت لکھی گئی, اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی. آپ پوری دنیا کے لیے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ خوبصورتی ہیں, آپ رحمت ہیں. آپ کی ذات, آپ کی تعلیمات, آپ کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت ہے. اس پر عمل کرنا خوبصورتی اور ہمارے لیے ایک فخر کا باعث ہے, ہماری خوش قسمتی ہے, ہماری خوش نصیبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی اور آپ پر نعمتیں اور نبوت کا سلسلہ یعنی نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے, تقریباً 1,24,000 پیغمبر اور نبی جو دنیا میں تشریف لائے, آپ ان سب کے آخر میں تشریف لائے. اب ہمارا یہ ایمان ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا, ختم کر دیا. صدق و امانت کی پہچان, صدق سچائی کو کہتے ہیں اور امانت ہوتے کسی کے پاس آپ کوئی چیز رکھوائیں تو وہ اس میں بغیر کوئی تبدیلی کیے, بغیر استعمال کیے اس چیز کو اسی حالت میں آپ کو واپس لوٹائے. پیارے بچوں صدق و امانت کو سن کر آپ کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کون سا نام یا کیا ذہن میں آتا ہے؟ صحیح, آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صادق اور امین تھے, یعنی سچ بولتے تھے, صادق تھے, صدق والے تھے, سچائی والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, یعنی آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کے معترف تھے, قائل تھے. یہ آپ کی ذات کا, آپ کی شخصیت کا ایک خاصہ تھا, پہچان تھی کہ وہ دشمن
جو اللہ کے پیغام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے، اپنی امانتیں اپنے آپ کے پاس رکھوانے آ جاتے تھے، آپ کی بات پر جو ان کی زندگیوں سے معاشرے سے متعلق ہوتی تھی فوراً مان لیتے تھے کہ اس میں انہیں اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات میں غلط بیانی نہیں کرتے۔ رحم و سخاوت کی پہچان، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا بہت بڑا خاصہ ہے کہ آپ رحم دل تھے۔ آپ کے رحم دلی کے بے شمار واقعات ہیں جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہیں۔ آپ سخی تھے، عطا کرنے والے تھے، آپ کا ہاتھ اتنا کھلا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا اور آپ کے پاس اپنی ضرورت کی چیز ہوتی تو وہ بھی اسے عطا کر دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں رحم اور سخاوت کو اتنا عام کیا اور اس قدر رکھا تھا کہ اس سے ہر نسل، ہر طبقے اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اگلے اشعار ہیں آپ کے پاس، چونکہ ہماری نعت ذرا لمبی ہے تو ہم اس کو 5 شعروں میں آج مکمل کریں گے۔ حق کا پرچم لے کر اٹھے، حق کا پرچم لے کر اٹھے، کب گھبرائے دشمن سے، باطل کو بے نام کیا، باطل کو بے نام کیا، حق کو جہاں میں عام کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، حق ہوتا ہے سچ اور باطل ہوتا ہے جھوٹ۔ اس کو آپ نے الفاظ متضاد میں بھی پڑھا ہوگا اور الفاظ متضاد میں بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا یعنی سچائی کا، دین اسلام کا پرچم لے کر اٹھے، اور آپ نے جس وقت دین کی، اسلام کی تبلیغ شروع کی، اعلان کیا، تو وہ تمام لوگ جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے وہ آپ کے سری کھلے دشمن بن گئے۔ آپ سے انہوں نے دشمنی شروع کر دی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا، وہ یہ مانتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے وہ بت پرستی چھوڑنے کے لیے جب کہا، اپنے معاشرے سے برائیاں ختم کرنے کے لیے دعوت دی گئی، تعلیم دی گئی، اللہ کا پیغام سنایا گیا، تو وہ جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو بے نام کیا، یعنی جھوٹ کو ختم کیا، تعلیم دی، درس دیا، اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس بات کو ثابت کیا کہ جھوٹ کا ہماری زندگیوں میں کوئی اس کی جگہ نہیں ہے، یا ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ سختی سے منع کیا، سختی سے تاکید کی کہ جھوٹ کو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، اور حق کو جہان میں عام کیا، یعنی سچائی کا ہر طرف پرچار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سچائی کا ساتھ دینا اور سچ بولنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، ہمیں کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور صرف اللہ سے ڈریں۔ تو پیارے بچوں، 5 اشعار ہم نے آج مکمل کر لیے، تفہیم بھی کر لی، آپ نے ان کو ادا کرنا بھی سیکھ لیا، ان کو پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ تو کل ہم اپنی نعت کا اگلا حصہ جو ہمارے باقی کے 5 اشعار ہیں ان کو کریں گے۔ اس سے قبل اب ہم کرتے ہیں ایک سرگرمی۔ تو سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ نعت کا ایک ایک شعر ترنم، لے اور آہنگ سے جماعت میں پڑھیں۔ چونکہ آج آپ کا حاصل تعلم پڑھنے اور سوالات کے جوابات لکھنے سے متعلق ہے، تو آپ نے نعت کا ایک ایک شعر ترنم، لے اور آہنگ سے جماعت میں پڑھنا ہے۔ تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی، تو یقیناً آپ نے اس سرگرمی کو کر لیا ہوگا۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی مشق۔ مشق میں شامل ہے آپ کا سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات نے، اور اس کا آپ نے جزو نمبر 1 اور جزو نمبر 3 کرنا ہے ابھی، کیونکہ یہ دونوں جو ہمارے حصے ہیں ان کو ہم نے، ان سے متعلقہ جو آج مفہوم ہے یا اشعار ہیں وہ ہم نے آج جماعت میں پڑھے۔ ایک آپ نے یہ کام ابھی کرنا ہے، اور دوسرا آپ کا سوال نمبر 3 نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ آپ کا آج کا حاصل تعلم بھی کچھ اسی سے متعلق تھا، تو اس لیے آپ اس کی مشق کریں گے۔ اس میں بھی سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3 یہ دونوں اجزاء آپ نے کرنے ہیں، تو آپ نے یہ کام ابھی جماعت میں کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ آپ نے نعت کے اگلے 3 اشعار، ویسے تو ہمارے 5 شعر رہتے ہیں، لیکن 3 اشعار والدین کو ترنم، لے اور آہنگ سے سنانے ہیں۔ اشعار کے نئے الفاظ کا درست تلفظ والدین سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو دقت ہو شعر کو پڑھنے میں، کسی لفظ کو ادا کرنے میں، تو اس کا درست تلفظ اپنے والدین سے پوچھیے۔ اور ایک ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، ورک شیٹ کا سوال نمبر 1 ہے،
दिए गए नात या अशार को तरन्नम और आहंग से पढ़ें। ठीक है, चूंकि आपका मकसद तदरीस भी आज यही है तो आप उसी मुनासबत से वर्कशीट के सवालात हैं। दूसरा सवाल है आपके पास कि दर्ज झैल नात गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो नात लिखी है ये वो अशार है नातिया जो आपकी किताब से हट कर है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें और आपको महारत हासिल हो। ये उसके सवालात हैं जिनके आपने जवाबात लिखने। ठीक है, असातिज़ा इकराम, आपकी सहूलत और आसानी के लिए लेसन प्लान, पीपीटीज और वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।